بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے سفر کربلا، شہادت مولا حسین علیہ السلام پارٹ 2۔ جی ہاں، سفر کربلا، شہادت مولا حسین علیہ السلام پارٹ 2۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کیسے مولا حسین علیہ السلام مدینے سے ہجرت کر کے مکہ گئے، کیسے مکے سے ہجرت کر کے کوفہ کی طرف گئے، کیسے مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں روک لیا گیا اور کیسے یزید خلیفہ بنا۔ اب آگے سنو۔ جب مولا حسین علیہ السلام کو یزیدی فوج نے کربلا میں 2 محرم الحرام کو روک لیا گیا تو اس فوج کا سپہ سالار تھا حر ابن ریائی۔ مولا حسین علیہ السلام سے نرمی برت رہے تھے اور اخلاق سے پیش آ رہے تھے۔ جب یہ خبر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو پڑی تو ابن زیاد نے رے کی بادشاہی کے لالچ میں عمر سعد کو ایک بڑا لشکر دے کر مولا حسین سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ رے کیا ہے؟ رے ایران اور افغانستان کے بارڈر پر ایک بڑا صوبہ تھا، اس زمانے میں رے کہا جاتا تھا۔ عمر سعد کو رے کی بادشاہی کے لالچ میں مولا حسین سے لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوفہ لے جاؤ، ہم ابن زیاد سے بات کریں گے اور مسئلہ حل کریں گے۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب یہ خبر کوفے کے گورنر ابن زیاد کو پڑی تو ابن زیاد نے شمر ابن ذوالجوشن کی سپہ سالار میں ایک بڑا لشکر تیار کیا اور ایک خط کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب عمر سعد کے پاس وہ خط پہنچا ابن زیاد کا تو اس میں لکھا تھا کہ حسین کے ساتھ نرمی نہ برتو، یزید کی بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دو یا سپہ سالار کے عہدے سے ہٹ جاؤ اور آرمی چیف شمر کو بنا دو۔ چنانچہ رے کی بادشاہی کے لالچ میں مولا حسین علیہ السلام پر 7 محرم الحرام کو شمر اور عمر سعد کے کہنے پر پانی بند کر دیا گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو تکلیفیں دینے شروع کر دیے گئے۔ چنانچہ 9 محرم الحرام کو عمر سعد نے مولا حسین علیہ السلام کی طرف پہلا تیر مارا اور کہا کہ دنیا والوں گواہ رہنا، میں وہ پہلا شخص ہوں جو حسین کی طرف تیر مار رہا ہوں اور جنگ کا اعلان کرا۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا اعلان کیا اور مولا حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دو، ہم آپ سے کل لڑیں گے۔ چنانچہ 9 محرم الحرام کی رات کو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو فوجیں دیکھ رہے ہو یہ سب میرے قتل پر مامور ہیں اور مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں میرے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں اور اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن نانا رسول کے حضور آپ کی شفاعت کراؤں گا۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے دیے بجھوا دیے کہ شاید یہ لوگ مجھے دیکھ کر نہ جائیں اور مجھ سے شرمائے۔ جب دیے بجھائے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دیے جب دوبارہ جلائے گئے تو جو لوگ جیسے بیٹھے تھے وہ لوگ ویسے ہی بیٹھے رہے، اور زہیر ابن قیس نے فرمایا میرے مولا، جب ہم حق پر ہیں اور رسول خدا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں تو موت سے کیا گھبرانا، یہ تو ایک موت ہے، ایسی ہزاروں موتیں آئے آپ پر قربان، اور سب نے لبیک یا حسین کی صدا دی۔ چنانچہ 10 محرم الحرام شب عاشور کا دن ہوا، لشکر تیار ہو گیا، ادھر یزیدی فوج مولا حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب یہ منظر حر ابن ریائی نے دیکھا جو مولا حسین سے لڑنے کے لیے یزیدی فوج کا پہلا جنرل تھا، اس نے دیکھا کہ نواز حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ان پر پانی بند کر دیا ہے، ان کو تکلیفیں دینے لگے ہیں، تو انہوں نے یزیدی فوج کو چھوڑ کر مولا حسین کے قدموں پر آ گرے اور کہا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا جیسے تم یزیدی فوج کے نکل آئے ہو اور تمہارا نام حر ہے، اسی طرح تمہارے نام کی طرح تم آج آزاد ہو جہنم سے۔ چنانچہ مولا حسین علیہ السلام
کی طرف سے لڑنے والا پہلا شخص حر ابن ریائی بنا اور لڑتے لڑتے شہادت کا جام پیا۔ اسی طرح جنگ شروع ہوئی، آل محمد، اہل بیت محمد اور مولا حسین کے اصحاب شہید ہوتے گئے۔ آخر میں مولا حسین بچے۔ مولا حسین علیہ السلام نے آخر میں بھی یزیدی فوج کو نصیحت کی کہ مجھے پہچانو، میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، شرم کرو، مجھ پر کیوں تیر کھینچتے ہو؟ چنانچہ یزیدی فوج نے مولا حسین کی ایک بھی بات نہیں سنی اور مولا حسین جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے ساتھ ایسی جنگ کی کہ کوئی بھی سامنے نہ آیا، جو آیا وہ واصل جہنم ہوا۔ شمر ابن ذوالجوشن اور ان کے سپہ سالار عمر سعد نے حکم دیا کہ تم ان کا مقابلہ سامنے سے نہیں کر سکتے، یزیدی فوج میں جتنے بھی تیر کمان ہیں ان کو سامنے کرو اور ہزاروں کی تعداد میں حسین پر تیر پھینکو۔ چنانچہ مولا حسین علیہ السلام پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مولا حسین پر تیر مارے گئے۔ اتنے تیر مارے گئے کہ پوری کربلا کی زمین تیروں سے بھر گئی۔ مولا حسین کے جسم کا وہ حصہ نہ رہا جہاں پر تیروں کے زخم نہ لگے۔ تیروں کے زخم لگتے ہی مولا حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آ گرے اور سر سجدے میں رکھا اور شمر کو کہا کہ آؤ مجھے شہید کر دو، میں نانا رسول سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ شمر ابن ذوالجوشن نے مولا حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہوئے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسہ رسول نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنے اہل بیت کو قربان کر کے، اپنے ساتھیوں کو قربان کے یہ پیغام دیا امت کو کہ ظالم کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، ان کے آگے جھکو نہیں، بھلے تمہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ مولا حسین کا فرمان ہے کہ زندگی کا اختتام اگر موت ہے تو شہادت سے بڑا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ نواسہ رسول شہادت کا جام پی کر حقیقی خدا سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا، حسن و حسین میرے لیے دنیا میں جنت کے پھول ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، الحسین منی انا حسین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں بچوں سے محبت کرتے تھے اور فرمایا، میرے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے نفرت و بغض رکھے میرے اللہ تو ان سے نفرت و بغض رکھ۔ آل محمد سے محبت کرنا، ان کے دکھ میں دکھ شامل کرنا اور ان کی خوشی میں خوشی شامل کرنا، یہ مسلمان اور مومن کی اول ترین شرط ہونی چاہیے۔ مسلمانوں مولا حسین نے قربانی ہمارے لیے دی ہے اور ہمیں سبق دیا ہے کہ ظالم کے آگے جھکو نہیں، بھلے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان، والسلام عباد اللہ الصالحین۔